اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 142۔ ایڈنا ڈمپل شیران کے پاس واپس پہنچ گئی۔ سوری ڈیر، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ تم بور تو نہیں ہوئے؟ اوہ نہیں، شیران نے سنبھل کر جواب دیا اور ایڈنا ڈمپل کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، کون تھا وہ شخص؟ میرا ایک بہت پرانا شناسا۔ اس شخص نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، بہت گہرا دوست ہے میرا، لیکن ہم ایک طویل عرصے کے بعد آپس میں ملے ہیں۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ڈیر؟ کیسی باتیں کرتی ہو کیلاشی بھلا؟ مجھے تمہارے دوستوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کبھی تم نے میری فطرت میں یہ بات محسوس کی ہے؟ نہیں ڈیر، تم تو میرے لیے جانے کیا ہو، میں جانتی ہوں۔ اپنے دوست سے میرا تعارف نہیں کراؤ گی؟ میں نے اسے تمہارا نام نہیں بتایا اور ابھی بتاؤں گی بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم ہوں۔ کیوں؟ شیران نے پوچھا۔ یوں ہی بس، میں تمہیں اپنے جیون ساتھی کی حیثیت سے روشناس کرانا چاہتی ہوں، ایڈنا مسکراتی ہوئی بولی۔ چلو کوئی حرج نہیں، ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہارا تعارف کرا سکتی ہوں۔ یوں بھی اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے، جیسا تم پسند کرو۔ مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شیران نے لاپرواہی سے کہا، لیکن دل میں وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ بہت سے منصوبے بن رہے تھے اس کے دل میں۔ طویل عرصے کے بعد اسے اپنا ماضی یاد آیا تھا۔ کیلاشی کے ساتھ اس نے جو وقت گزارا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے مختلف وقت تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے ایک بھی شخص کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ اپنی پرانی تفریحات کو اس نے تقریباً ترک کر دیا تھا۔ جنگلی درندوں کا شکار، خونریزی، دہشت گردی سے وہ بہت دور نکل آیا تھا۔ در حقیقت وہ اپنی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ پہلا حصہ وہ اسے قرار دیتا تھا جب وہ ترابزان سے نکلا تھا۔ ترابزان کی زندگی کو وہ بچپن پر محلول کرتا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف معصومانہ اور طفلانہ حرکتیں تھیں۔ اس نے اپنے طور پر یہ سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس کے بعد زندگی کا وہ دور وہاں تک پہنچا تھا جب وہ مونی ماردین سے متاثر ہوا تھا۔ اس وقت تک جو ہنگامہ خیزیاں تھیں انہیں یاد کر کے شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ بہر طور اس نے ایک خوبصورت زندگی گزاری تھی۔ اس وقت بھی وہ حالات پر قادر تھا اور حکمران رہا تھا، اور اپنی زندگی کے دوسرے دورے میں بھی مطمئن و مسرور تھا۔ بلا شبہ رانی ایراوتی سے مل نہیں سکی تھی جو اس کے ذہن و دل پر قابض ہو چکی تھی، لیکن کیلاشی بھی رانی کا دوسرا روپ تھی، اور پھر اتنی محبت کرنے والی عورت تھی کہ وہ شیران کو اس محبت میں کبھی کوئی فریب اور کھوٹ نظر نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے اپنی فطرت کا پہلی بار غور سے تجزیہ کیا تھا تو اسے محسوس ہوا تھا کہ لاکھوں برائیاں ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک خوبی موجود ہے۔ وہ اس شخص کو ضرور پسند کرتا ہے جو اس سے مخلص ہو۔ حالانکہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کچھ مخلص لوگ ملے تھے، لیکن وہ خود کسی سے مخلص نہیں ہوا تھا، اور یہ اس کی فطرت کا ایک روپ تھا، لیکن یہ روپ اب بدل چکا تھا۔ کیلاشی کی میت میں اس نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ مخلص ساتھی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے خلوص کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کیلاشی سے اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جو اس کی خواہشات میں شامل تھا، سوائے اولاد کے۔ حالانکہ شیران اس کے لیے پاگل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس نے یہی سوچا تھا کہ زندگی میں جب بھی کبھی اس قسم کا موقع ملا اور تقدیر نے اسے بیٹا دیا تو وہ اس بیٹے کی پرورش اپنی ہی مانند کرے گا تاکہ شیران کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ بارہا شیران کے دل میں خواہش ابھری تھی، لیکن کیلاشی نے محبت سے اس خواہش کو دبا دیا تھا، اور اب اس نے اس خواہش کا تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کہیں کیلاشی اس بات سے متاثر نہ ہو۔ شیران کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے کیلاشی کو اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق نہیں اپنایا تھا۔ در حقیقت انسانیت کی بے شمار قدروں سے وہ بے حد دور تھا۔ حالانکہ اصولی طور پر اپنے آپ کو اپنے مذہب ہی میں کہلانا پسند کرتا تھا۔ اگر کوئی اس کا نام بدلنے کی کوشش کرتا یا اسے کسی مذہب کے پیروکار کی حیثیت سے پکارتا جو اس کے مذہب سے مختلف ہوتا تو اس بات کو قطعی طور پر برداشت نہ کر پاتا۔ گو اس نے کیلاشی سے باقاعدہ شادی نہیں کی تھی، اور کبھی اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں آیا تھا کہ کیلاشی اس کی باقاعدہ بیوی نہیں ہے۔ بس وہ سمجھتا تھا کہ ذہنی طور پر دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کیلاشی اس کی اپنی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اب ایسی کوئی چیز حائل نہیں ہے جو ان کے رشتوں میں رخنہ اندازی کا سبب بن سکے۔ اپنی زندگی کے پہلے اور دوسرے دور سے اب تک وہ مطمئن تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ شیران کی فطرت میں کب کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اسے شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا، چنانچہ اس وقت بھی شخص کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ماضی کی بے شمار یادیں کلبلا اٹھی تھیں۔ اسے یہ شخص یاد آ گیا تھا، یہ جیکارڈ تھا۔ مارلینو نے 8 آدمیوں کی تصویریں اسے دکھائی تھی، جن میں ایک بادشاہ خان تھا، ہینڈرک تھا، بریٹو تھا، اور دوسرے کئی لوگ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شخص اس میں شامل تھا، اور شیران کو اپنی یادداشت پر مکمل بھروسہ تھا۔ تاہم اس نے کیلاشی سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے کیلاشی؟ جیکارڈ لاس اینجلس کا بے چاد بادشاہ ہے، بہت بڑی قوت رکھتا ہے یہاں، تم اس کے بارے میں سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ شیران یہ بے انتہا دولت مند آدمی ہے، اور حکومت کے معاملات میں بھی اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک عام آدمی کی طرح اس ہوٹل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ
وہ عام آدمی ہی کی مانند رہنا چاہتا ہے، ایڈنا نے جواب دیا۔ شیران کے اس تجسس کو اس نے کوئی خاص معنی نہ پہنائے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیران کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن شیران کو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ بلا شبہ مارلینو نے بھی اس کا نام جیکارڈ ہی بتایا تھا۔ اسے دل ہی دل میں کہا، مارلینو، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہاری محبت کا قرض ادا نہیں کر سکا۔ تم وہ پہلے آدمی جس نے میرے دل کی گہرائیوں کی ان گوشوں کو چھوا ہے جو بالکل گمنامیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف سے میرے دل میں کبھی کوئی کھوٹ پیدا نہیں ہوئی، اور شاید دوسری شخصیت، میں مونی ماردین کو کہہ سکتا ہوں۔ یہ کیلاشی اگر مونی ماردین کی ہم شکل نہ ہوتی تو کبھی میری زندگی میں شامل نہ ہو پاتی۔ تو ڈیر مارلینو، میں جہاں بھی رہوں گا وہاں تمہارے مفادات کا خیال رکھوں گا۔ تمہارے دل میں آرزو تھی نا کہ تم اپنے ان 8 ساتھیوں کو قتل کر دو تو خوش ہو جاؤ، ایک اور شکار میرے چنگل میں آ پھنسا ہے۔ کیا سوچنے لگے شیران؟ ایڈنا ڈمپل نے پرتجسس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور شیران مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، بس اس شخص کے متعلق سوچ رہا تھا جو تمہارا دوست ہے۔ کیوں تم اس سے ملنا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں بھلا؟ جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور ایڈنا خوش ہو گئی۔ جیکارڈ کو وہ اپنی کہانی سنا چکی تھی، اس لیے اب اسے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جیکارڈ اب اسے کیلاشی کے نام ہی سے مخاطب کرے گا۔ جیکارڈ نے پرتپاک نگاہوں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی مسٹر۔ آپ نہیں جانتے کہ کیلاشی میری کتنی عزیز ہے، یہ میری بہترین دوستوں میں شمار ہوتی ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر جیکارڈ۔ کیلاشی کے دوست میرے بھی دوست ہیں۔ شیران نے مسکراتے اپنا چوڑا ہاتھ جیکارڈ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیکارڈ نے اس ہاتھ کی سختی کا بخوبی اندازہ لگایا، اور پھر وہ لوگ کافی دیر تک بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ شیران جیکارڈ کی جو حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے بارے میں بہت سے اندازے قائم کر رہا تھا۔ پھر جیکارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو اپنے رہائش گاہ پر دعوت دیتا ہوں، کب مل رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ جب آپ پسند کریں۔ میری پسند ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری تقریبات میں رخنہ اندازی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر تم کل لنچ میرے ساتھ کرو۔ اس کے بعد ممکن ہم آئندہ کے لیے خوبصورت پروگرام بنا سکیں۔ کیلاشی امریکہ آئی ہوئی ہے تو جیکارڈ کا فرض ہے کہ اسے یہاں کی پرلطف زندگی سے روشناس کرائے۔ میری شکارگاہ بھی ہے اور وہاں بہترین شکار ملتا ہے۔ کیا واقعی؟ شیران نے مسرور ہو کر پوچھا۔ ہاں، تم کو میری شکارگاہ یقیناً پسند آئے گی۔ میں نے ایک بہت خوبصورت فارم بنایا ہے۔ فارم سے آگے کا علاقہ جنگل کا علاقہ ہے، اور وہاں میں شکار کے بہترین جانور دستیاب ہیں۔ تب تو میں کیلاشی سے مشورہ کیے بغیر ہی آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں مسٹر جیکارڈ، شیران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیکارڈ ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے رخصت ہو کر باہر نکل گیا۔ شیران اور کیلاشی وہاں بیٹھے رہے تھے۔ کیا خیال ہے تمہارا جیکارڈ کے بارے میں شیران؟ عمدہ آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے اس سے مل کر خوشی ہوئی ہے، شیران نے جواب دیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیلاشی، مجھے افسوس ہے کہ پہلی بار تمہارے اور میرے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوگا، لیکن تم اس سے بری ایک اور شخصیت میرے لیے محترم ہے، اور وہ ہے مارلینو۔ مارلینو کے مفادات کو میں دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی شخصیت کے لیے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ تینوں چلے گئے تھے، لیکن مارلینو کو شدید اضطراب کا شکار کر کے چھوڑ گئے تھے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شیران کے بارے میں اسے جو اطلاع ملی تھی، اس نے اسے ایک عجیب سے اضطراب کا شکار بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس بہت بڑے ملک کی اس تنظیم نے جس طرح اسے اپنے نمائندے کے طور پر منتخب کیا تھا، اس پر بھی مارلینو بہت غور و خوض کر رہا تھا۔ گریچر اور میگنیشیا کو اس نے اس سلسلے میں اپنا ساتھی بنانا پسند نہیں کیا تھا، چونکہ وہ اس گفتگو کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھا۔ بہر تو دوسرے ہی دن وہ وہاں سے کانگہو روانہ ہو گیا۔ ان تینوں کے بارے میں گریچر اور میگنیشیا نے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کی تھی، اور نہ ہی مارلینو نے بتایا تھا کہ کانگہو میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آنے کے بعد بھی وہ شدید اضطراب کا شکار رہا، اور تیسرے دن اس نے اپنے طور پر بہت سے فیصلے کیے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پیشکش کو قبول کر لے۔ اس پیشکش سے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، نقصان بظاہر کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ اس کا عہدہ بڑھ جائے گا اور اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی، لیکن اس کے لیے اسے بے شمار ساتھی مہیا کر دیے جائیں گے۔ مارلینو کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنی قوت میں اضافہ کر سکے گا اور اپنے مقصد کے لیے اسے اور آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے کے دیے ہوئے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا۔ مسٹر مارلینو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ ویری گڈ، آپ کو علم تھا کہ اس وقت میں ہی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہاں، ہمارے اس قسم کے انتظامات ہیں مسٹر مارلینو کے جس ٹرانسمیٹر پر ہمیں کوئی کال کرے، اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کانگہو میں تشریف لا کر مجھے عزت بخشیں گے؟ وہاں آنا ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہوگا مسٹر مارلینو۔ کب پہنچ جائیں گے ہم لوگ؟ اب یہ آپ پر منحصر ہے، کسی وقت پہنچ جائیں، میں آپ لوگوں کا منتظر رہوں گا۔
तो फिर हमारे लिए कांगू पहुंचना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दरअसल हम इस मिशन पर आए हुए हैं कि आपसे आपका जवाब लें बस। तो फिर ठीक है, आप किस वक्त पहुंच रहे हैं? अब से चंद घंटे के बाद। कि आप कांगू के हेलीपोर्ट पर हमारा इंतज़ार करेंगे? यकीनन मैं आपको वहां खुशामदीद कहने के लिए तैयार रहूंगा, मार्लिनो ने जवाब दिया। इस दोपहर उसने इन लोगों को कांगू के मखसूस हेलीपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वो हेलीकॉप्टर से आए थे। हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट पर उतर गया था और मार्लिनो ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया था। वही तीनों आदमी थे, इसके अलावा एक पायलट था जो हेलीकॉप्टर के नज़दीक खड़ा रहा। मार्लिनो ने उन्हें अपनी लंबी शानदार गाड़ी में बिठाकर अपने रहायशगाह पर लाया। रास्ते में वो कांगू को देखते हुए आए थे। उन्होंने इसके बारे में बहुत सी तारीफी कलिमात कहे और कहा कि मिस्टर मार्लिनो, आपने कांगू को एक मिसाली कस्बा बनाया है। बिलाशुबा आप इसके लिए काबिल मुबारक हैं। आपके लिए तो ये कस्बा अजनबी नहीं होगा। ज़ाहिर है आप मेरे बारे में मालूमात हासिल करते रहे होंगे, कांगू से भी बुरी तरह वाकिफ हो गए होंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमने बजाते खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में तमाम तफसीलात आपकी फाइल में मौजूद है, उनमें से एक ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपकी आमद का शुक्रगुजार हूँ। दोपहर के खाने के बाद इन लोगों की एक नशिस्त हुई। इस नशिस्त में मार्लिनो ने ऐलान किया, मैं गैर मशरूत तौर पर तंजीम का दिया हुआ ओहदा कबूल करता हूँ। बाकी की तमाम बातें जिनका ताल्लुक मेरे मुफाद से है मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगा, लेकिन ये बातें किसी शर्त में शामिल नहीं। तंजीम के मुफाद के लिए अगर कोई ऐसी बात हो जिसका मुझसे छुपाया जाना ज़रूरी हो तो मैं उसे मालूम करने पर इसरार नहीं करूँगा। मैंने पूरे गौर व खोज के बाद फैसला किया है कि तंजीम की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारियाँ पेश की जाएंगी इनको मैं अपनी तमाम तर हैसियत, शख्सियत और सलाहियतों के मुताबिक अंजाम दूंगा। हमारी तरफ से इस बेहतरीन फैसले की मुबारकबाद कबूल कीजिए मिस्टर मार्लिनो। बाकी रही आपके ज़ाती मुफादात की बात, तो हम इस सिलसिले में कोई हर्ज नहीं समझते कि आप हमसे जो भी सवाल करें इसका आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए, और हमें यह हिदायत हमारे डिपार्टमेंट के चीफ Y38 की तरफ से दी गई है। इसके लिए मैं आप लोगों का मज़ीद शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में जो भी कार्रवाइयाँ कागजी हैसियत रखती हैं वो कर ली जाएँ। मैं इन सब की तकमील के लिए मौजूद हूँ, मार्लिनो ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ये कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। कुछ कागजात आपके पास पहुँचाए जाएंगे जो आपकी रुकनीत के कागजात होंगे, और इसके बाद आप मुकम्मल तौर पर हमारे आदमी शुमार किए जाएंगे। मिस्टर मार्लिनो, आपके वतन में, आपके मुल्क में हमारा कोई ऐसा मसला नहीं जो एक मुहिब वतन की हैसियत से आपके लिए तकलीफ दे हो। हमारे मुल्क की जोग्राफी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए आप ये भी समझते होंगे कि हमें कौन कौन सी सरहदों से किन किन खतरात का सामना है और कहाँ कहाँ हमें सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। मैं जानता हूँ इसके अलावा जो कुछ मुझे बताया जाएगा मैं उसे जहन नशीन रखूँगा, मार्लिनो ने जवाब दिया। आप क्या समझते हैं मिस्टर मार्लिनो, ये तंजीम जो दुनिया भर में हमारे मुल्क के मुफादात के लिए काम कर रही है क्या मामूली नोयत की है? हम इस तंजीम के अदना से अदना कारकुन का इंतखाब बहुत ठोस बुनियादों पर करते हैं। आपके बारे में हमें इस बात का यकीन है कि जब आप खुलूस से तंजीम की रुकनीत कबूल कर चुके हैं तो वे तंजीम के मुफादात के अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे। तंजीम की सालाना मीटिंग हमारे वतन के दारुल हुकूमत में होती है। इस मीटिंग में आपको एक ओहदेदार की हैसियत से शरीक होंगे, और चूंकि ये मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं इसलिए Y38 ने फैसला किया है कि इसी मीटिंग में वो आपसे मुलाकात भी कर लेगा। आपके इस इकरार के बाद यूँ समझिए कि बाकी बात सिर्फ कागजी कार्रवाई की रह गई होगी, वरना आप हमारी तंजीम के एक मजबूत रुकन बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ओहदे पर फ़ख्र करता हूँ, मार्लिनो जवाब दिया। फिर उनमें से एक ने कहा, मिस्टर मार्लिनो, तंजीम की रुकनीत इख्तियार करने के बाद इंसान की अपनी ज़ात सिर्फ तंजीम के लिए वक्फ होकर रह जाती है और इसकी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं रहती। कांगू में आपने जो कुछ किया, आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से अब तक जो कुछ किया वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि तंजीम के लिए भी मोहतरम है, और आपका कोई भी मसला अब आपका ज़ाती मसला नहीं बल्कि तंजीम का मसला है। तंजीम इस सिलसिले में आपको अपनी भरपूर मुआवनत पेश करेगी, और हर वो काम जो आपकी ज़ात से मंसूब होगा तंजीम का अपना काम तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही तंजीम आपसे इस बात की ख्वाहिशमंद भी है कि ज़ाती इनाद या दुश्मनी की बिना पर आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो तंजीम के मुफाद में ना हो। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि ऐसी कोई कार्रवाई किसी भी बुनियाद पर नहीं की जाएगी, लेकिन एक सवाल है आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। क्या इस बात में कोई ख़ास इशारा है? क्या मुझे कोई ख़ास हदायत दी जा रही है इस सिलसिले में? मार्लिनो ने पूछा। हाँ, यही समझ लीजिए। दरअसल शिरान के बारे में आपको बताने से पहले बात आपको बता देना ज़रूरी थी, तंजीम के आला रुकन ने कहा, और मार्लिनो गहरी सोच में डूब गया। काफ़ी देर तक वो गौर खोज करता रहा। उसके बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ आपने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मुझे इस पर भरपूर एतमाद है, और मैं आपसे वादा भी कर चुका हूँ कि जो कुछ जिस अंदाज में कहा गया है मैं उसे खुलूस दिल से कबूल कर लिया। लेकिन शिरान के सिलसिले में ऐसी कौन सी बात दरपेश आई जिसके लिए आपने ये अल्फाज कहने पर मजबूर हुए? मार्लिनो की आवाज़ का इज़्तिराब छुपा नहीं रह सका था। मसला सिर्फ शिरान का नहीं है मिस्टर मार्लिनो, बल्कि मुमकिन है कुछ ऐसे लोग हमारे साथी हों जिनसे आपको इख्तलाफ हो, और मुमकिन है इख्तलाफ शदीद तरीन हो। ऐसी सूरत में कि जब के
وہ تنظیم کے بہترین رکن ہیں، تو آپ تنظیم کے ساتھ کیا رعایت کریں گے؟ میں بھی یہی سوال کروں گا کہ ایسے کسی خاص آدمی کی نشاندہی کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، لیکن مسٹر مارلینو، آپ اپنے کسی چھوٹے سے مفاد کے لیے تنظیم کے مفاد کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہم Y38 سے درخواست کریں گے کہ آپ کو اگر کوئی خاص صورتحال درپیش ہو تو اس سے آگاہ کر دیا جائے، لیکن یہ بات اب آپ کے فرائض میں داخل ہو چکی ہے کہ تنظیم کے تمام معاملات پر آپ پوری توجہ دیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ مارلینو نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی تھی، پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے، کسی شخص سے میرا ذاتی اختلاف ہوتا ہے، خواہ اسے میں اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہوں، تو میں اس معاملے کو تنظیم ہی کے سپرد کر دوں گا اور خود اس میں دخل دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، بس آپ کے یہ الفاظ ہمیں درکار تھے۔ تمام کارروائیاں مکمل ہو چکی، جس کے بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ مارلینو نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا۔